السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جس آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں یعنی علماء، فقہا، مجتہدین، نیک حکمران، ان کی مان کے چلو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا یہی طرز عمل ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی رویہ سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی رویہ سب سے اچھا ہے۔ حضرات محترم، جو اس آیت کا میں نے انتخاب کیا، سیدھا سادہ سا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس میں ایک دو اہم باتیں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت حقیقی مستقل اطاعت ہے۔ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط اطاعت ہے، مستقل اطاعت ہے، لیکن حقیقی مستقل اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ کی اطاعت بھی دراصل اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس لیے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد درجہ کس کا آ رہا ہے؟ اولو الامر کا آ رہا ہے۔ تو ایک بات بہت ہی صاف کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ رسالت کے بعد بھی کوئی آسمانی منصب ہوتا تو اس کا ذکر یہاں ضرور ہوتا۔ رسالت کے بعد امامت نام کی کوئی شے دین میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، فروعی مسائل میں ائمہ ضرور ہوں گے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام مالک، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ہم انہیں فروعی مسائل میں امام مانتے ہیں، لیکن اصولی مسائل میں نہیں۔ اگر کوئی آسمانی منصب ہوتا رسالت کے بعد امامت نام کی کوئی چیز تو اس کا یہاں ذکر ضرور ہوتا۔ امامت بطور آسمانی منصب، اس کی تردید میں یہ قرآن کریم کی سب سے بہترین آیت ہے۔ یہ پلے باندھ لیں اپنے، اللہ کی اطاعت قرآن کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت سنت نبوی کی اطاعت، یہ سنت کی آئینی حیثیت بھی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور آسمانی منصب نہیں ہے، چونکہ اللہ کا براہ راست خلیفہ اور نائب رسول ہوتا ہے تو رسول فطرتاً معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں معصومیت رکھ دی ہوتی ہے، پھر اوپر سے الگ سے اللہ تعالیٰ اس کی معصومیت کی نگرانی اور نگہبانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ میرے بندوں کے پاس، رسول کی امت کے پاس، نبی کی امت کے پاس جو بات پہنچے خطا اور لغزش سے محفوظ ترین بات پہنچے۔ اس لیے معصومیت انبیاء کی ذات کا لازمی جز ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو تیسرے مرتبے پہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو، علماء، فقہا، مجتہدین، نیک حکمران، یہ معصوم نہیں ہوتے۔ ان کی غیر معصومیت پر دلیل اگلی آیت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، یہ تنازع بتاتا ہے، یہ تنازع بتاتا ہے کہ بندے معصوم نہیں، بندے معصوم ہوتے تو تنازع ہی نہیں ہوتا۔ تو اولو الامر کے پاس مسئلہ جائے گا، اگر ان میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہا فردوا الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، کتاب و سنت کی طرف لٹا دو۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ ہم اسے کتاب و سنت کی طرف لٹائیں گے کہ بھائی اختلاف رائے ہوا ہے، کیا یہ اختلاف قرآن و سنت کی روشنی میں ہے؟ کیونکہ بہت سے جدید مفکرین بھی آ گئے ہیں جو اختلاف تو کرتے ہیں، لیکن ان کا اختلاف ذاتی مزاج کی روشنی میں ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہوتا۔ صرف وہی اختلاف قابل قبول ہوگا جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ کتاب و سنت کی طرف لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رائے قائم ہو جائے گی۔ یہ بہت سے لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، یاد رکھیے ایسا نہیں ہوتا۔ ہو بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا۔ کتاب و سنت کی طرف لٹانے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ کتاب و سنت کی طرف لٹا دیا جائے، پھر فیصلہ کر لیا جائے۔ اب جب اجتہادی امور میں فیصلہ ہوگا، ایک سے زائد رائے بھی درست ہو سکتی ہیں، جس طرح خود صحیح حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو کہا کہ آپ نے فلاں بستی میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کے اندر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہم اللہ کے نبی کی ایک حکم پر عمل نہیں کر سکے، وہاں پہنچ نہیں سکے، دوسرا حکم خراب نہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا وہیں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے، ہم وہیں نماز پڑھیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی رائے پہ عمل کیا، واپس حضور کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے درست کام کیا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے میرے سمیت سب کے، ایک ہی درست ہوگی نا؟ یا وقت پہ نماز پڑھنا درست ہوگا، یا وقت پہ نماز قضا کر کے بستی میں جا کے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ ایک ہی بات درست ہوگی، دونوں تو نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو حق فرمایا، دونوں کی تصویب فرمائی۔ یہ اصل میں تعلیم تھی، تعلیم تھی اور اشارہ تھا، واضح صراحت تھی۔ میرے بعد تم میں اختلاف ہوگا، اختلاف کتاب و سنت کے دائرے میں قابل قبول ہے، اور اختلاف کتاب و سنت کے دائرے سے باہر ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ تو آج ائمہ کی اطاعت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دنیا کی اکثریت تقلید شخصی کی قائل ہے، اکثریت علماء کی، جہلا کی بات نہیں کر رہے، وہ تقلید شخصی کو انتظامی ضرورت قرار دیتے ہیں، اور اگر یہ انتظامی ضرورت نہ بنے تو بہت سے مفاسد پھیل جاتے ہیں، جو اس کا یہاں موقع نہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ترتیب کے ساتھ مفصل قرآن کی تفسیر کی طرف آئیں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بس یہاں دو ہی باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہاں سے امامت جو کوئی آسمانی منصب ہو اس کی تردید ہو رہی کہ کوئی ایسا منصب موجود نہیں ہے رسالت کے بعد جو رسالت کے برابر ہو یا رسالت سے اونچا ہو۔ معصوم کوئی بھی نہیں انبیاء کے علاوہ۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں طبقے کے دو ہی اصول، سمجھ آئی، اطیع اللہ اطیع الرسول۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اولی الامر منکم؟ کوئی وجہ ہے تو کہا ہے نا، بغیر وجہ کے تو نہیں کہا۔ تو اطیع الرسول پہ کٹ لگا کے، فل سٹاپ لگا کے آپ اولی الامر منکم کو کاٹتے کیوں ہیں؟ یہ تعصب کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ امر کو ساتھ رہنے دیں، یہ بغیر فائدے کے نہیں ہے۔ اولی الامر منکم کے جملے نے گمراہی پھیلانے سے روکا ہوا ہے۔ اگر اولی الامر منکم نہ ہو، ہر ایرا غیرہ نتھو پھتو قرآن لے کے بیٹھ جائے، جی میں خود قرآن پڑھ کے فیصلہ کروں گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، میں خود حدیث پڑھ کے فیصلہ کروں گا میں نے کون سی حدیث لینی ہے کون سی حدیث نہیں لینی، حدیث کا کون سا مفہوم لینا ہے کون سا مفہوم نہیں لینا، ان تمام کیا کہتے ہیں افراط و تفرید پر جو قابو پاتا ہے وہ یہ لفظ پاتا ہے اولی الامر منکم۔ تم میں سے جو اولی الامر علماء فقہا تم نے ان کی مان کے چلنی۔ قرآن کی تشریح ایرے غیرے کی معتبر تو نہیں ہے، حدیث کی تشریح نتھو پتو کی معتبر تو نہیں ہے۔ حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ فقہا اور محدثین کریں گے۔ قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ مفسرین کریں گے، محدثین کریں گے۔ یہی تو اولی الامر منکم ہے، آپ ان کو چھوڑ کے باہر نکل ہی نہیں۔ تو میرے خیال
آج کی اس نشست پہ اتنی بات کافی، کبھی پھر بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم جب قرآن کی مفصل تفسیر بیان کریں گے تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کو، ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اسلامی احکام جو ہیں وہ تدریجاً ان کا نزول ہوا ہے، یک لخت تمام کے تمام احکامات نہیں آئے۔ سب سے پہلے نظریات پہ محنت ہوئی ہے، توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ۔ اس پہ جب امت تیار ہوئی تو گریجولی آہستہ 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 دیگر احکام اترنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ شراب کی حرمت بھی مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ ہم اتنی چائے نہیں پیتے جتنے قریش مکہ شراب پیا کرتے تھے، یہ پلے باندھ لیں، لیکن اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ حرمت مدینے میں جا کے نازل ہوئی، مکے میں نہیں ہوئی۔ اس لیے حرمت سے پہلے جس نے شراب پی یا شراب پی کے نماز میں کھڑے ہو کے لفظ غلط بول دیا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جب اللہ گرفت نہیں کرتا تو بندے کو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اسلامی احکامات کا نزول جو ہو تدریجاً ہوا ہے، دفعتاً نہیں ہوا۔ ہاں، جتنے احکامات نازل ہوتے تھے، کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا تھا تو یک لخت تمام احکام اس کے اوپر نافذ ہو جاتے تھے، اس کو وہ وقفہ نہیں ملتا تھا جو قدیم مسلمانوں کو ملا ہے۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے، بلال پہلے اسلام لائے، حضرت عمر مکے میں اسلام لائے، اب مدینے میں اسلام اترا، تو بعد مدینے میں بھی اسلام اترتا رہا، بعد کے جو احکام آتے رہے تو فاصلہ تو رہا نا۔ لیکن مدینے میں کوئی اسلام لایا تو جتنا اسلام اتر چکا ہوتا تھا اتنا دفعتاً نافذ ہوتا تھا۔ بالکل آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اسلام کے نفاذ میں تدریج نہیں ہے، اسلام کے نزول میں تدریج ہے۔ نافذ یکلخت ہوگا۔ دلیل نفاذ کی پکڑ کے ہم کہتے ہیں جی اسلام تدریجاً نافذ ہوگا۔ بھائی چلیں آپ تدریجاً بھی کر لیں، ہمیں قبول ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ نہ بنائیں اس کو۔ اسلام کا نزول تدریجاً ہوا ہے، لیکن جتنا اسلام نازل ہوتا تھا اور جو اس دوران ایمان لاتا تھا تو وہ جتنا اسلام نازل ہوتا تھا دفعتاً اس کے اوپر لاگو ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج بھی اصل صورت، حقیقی صورت یہ ہے کہ اسلام دفعتاً نافذ کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ سمجھیں کہ اسلام کے احکام میں تدریج ہے، نفاذ کے حوالے سے، نزول کے حوالے سے، نفاذ کے حوالے سے نہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ عقائد کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ اسلام نے آتے ہی یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دو، 4 سے زائد شادیاں چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے کہا غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نظر نیاز دینا چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنا چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم دستگیر سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ پہلے سب سے پہلے کہا، یہ عقیدہ بنا، جزا اور سزا کا عقیدہ بنا، رسالت کا عقیدہ بنا۔ شراب اور سود سمیت باقی تمام احکامات بعد میں نازل ہوئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے اسلام میں عقیدے کی اہمیت کتنی جگہ ہے، اور اسلام میں عقیدے کو کہاں رکھا گیا اور عقیدے کے مقابلے میں اعمال کو کہاں رکھا گیا ہے، کون سی حیثیت دی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اسی سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اسی آیت سے، کہ نشے کی حالت میں قرآن کریم کے قریب نہیں جانا، نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب اگر یہ جو بندہ کوئی یہی آیت پڑھ لے تو وہ یہ سمجھے گا اس کا مطلب میں نماز کے علاوہ نشہ کر سکتا ہوں، تو اسے کیا کہا جائے گا کہ قرآن کی تم نے اس ایک آرٹیکل پہ نظر رکھا،
باقی تمام آرٹیکل نظر انداز کر دیے جس میں شراب کو حرام کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب قرآن کی اس آیت کو دیگر آیات کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی جائے گی. تو قرآن کی تفسیر خود قرآن کی آیت کرتی ہے. بہت دفعہ قرآن کی اس اکیلی آیت کی تفسیر آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اس سے متعلقہ دیگر آیات آپ کے سامنے نہ ہوں. اور اس کی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں جو اہل بدعت استدلال کرتے ہیں. سورۃ نساء کی آیت نمبر 113 ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا، یعنی نبی علیہ السلام کو، جو آپ جانتے ہی نہیں تھے. تو مطلب جو نہیں جانتے تھے سارا سکھا دیا، اس کا مطلب نبی عالم الغیب ہو گیا. تو بڑا آسان جواب ہے. پہلے تو یہ سمجھ لینا قرآن کی اس آیت کو لے کر آپ نے غلط فہمی میں ڈال دیا امت کو، باقی آیتیں آپ سے نظر انداز ہو گئی. ایک ہی آیت پڑھ دیتا ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے وحی ہے. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آگے پڑھیے، علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو وہ سکھا دیا، وہ کچھ سکھا دیا وہ جانتا ہی نہیں تھا. پھر ہر انسان عالم الغیب ہو گیا. اس لیے علمک ما لم تکن تعلم کا ترجمہ دیگر آیات کو سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کی جائے گی. غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ علم دیا امتوں کے مقابلے میں، اور انبیاء میں سے بھی امام الانبیاء کو سب سے زیادہ علم دے دیا ہے. علم جو دے دیا جائے، سکھا دیا جائے، جس کو سکھایا جائے وہ اس کے لیے علم غیب، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اس نے غیب کی اطلاع اللہ سے حاصل کی ہوتی ہے. وہ اطلاع علی الغیب، غیب پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے غیبی امور پر مطلع کیا ہے. کسی کو مطلع کر دینے سے جس کو مطلع کیا گیا ہے وہ مطلع علی الغیب تو ہو جاتا ہے، علی بعض الغیب. وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو کسی واسطے کے بغیر خود سے ذاتی طور پر سب کچھ پتا ہو. اللہ کے نبی کو جو کچھ پتا تھا اللہ کے جناب سے پتا تھا. اللہ نے سکھایا تھا تو پتا تھا، اللہ نہ سکھاتے نہ پتا ہوتا. جب تک اللہ نے قرآن نہیں اتاری آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تفصیلات نہیں بتائی آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو قرآن کے ما کنت تدری، آپ جانتے نہیں تھے. مل آپ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، کتاب کیا، آپ جانتے ہی نہیں تھے. جب اللہ نے وحی کی آپ کو پتہ چلا. اس لیے غیب پر اطلاع دینے کو اور خود عالم الغیب ہونا، ان دو چیزوں کو الگ رکھیے اور اپنے نظریات اور عقیدے کو درست رکھیے. آگے چلتے ہیں. اہم ترین آیت ہے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 60، اور یہ آیت ایسی ہے 60، 61، 62، یہی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے 59 پڑھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس سے متصل آیت ہے. اور یہ پورا رکوع ہی اس قابل ہے کہ اس کے باقاعدہ اس کی تشریح اس نشست میں کی جائے. ذرا دیکھیے، سنیے، تو انشاءاللہ پھر میں اس کی تھوڑا بہت اس کا تشریح بھی عرض کر دیتا ہوں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں، ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، جو کتابیں نازل ہوئی ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں زبان سے ہیں، عملی کردار کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کے پاس فیصلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. طاغوت سے یہاں مراد ہر وہ ذات جو اللہ کے علاوہ ہے ایک، یا طاغوت سے مراد شیطانی قوتیں. ادھر کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اور ادھر اپنے فیصلے لینے کے لیے طاغوت کے پاس پہنچتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. تو ان آیات کو تھوڑا سا سمجھیے. مدینے میں منافقین ہوا کرتے تھے، اور مدینے کی صورتحال یہ تھی کہ سرداران یہود اپنی عدالتیں قائم کرتے تھے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے.
جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو پھر آپ کی سربراہی میں اسلامی عدالتیں بھی قائم ہو گئیں. کوئی آپس میں تنازع ہوتا تھا، اس کا فیصلہ آپ فرماتے تھے. تو ایک طرف یہود کی عدالت چل رہی تھی، ایک طرف نبی علیہ السلام کی عدالت چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب جو منافقین تھے وہ جب یہ دیکھتے تھے، منافقین وہ جو اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ فیصلے میں اگر ہمیں فیور مل سکتی نبی علیہ السلام سے، وہ دوڑتے ہوئے ادھر آتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے نبی علیہ السلام سے تو ہمیں فیور ملنی نہیں ہے، وہ فوراً طاغوت کی عدالت میں پہنچتے تھے، کعب بن اشرف کی عدالت میں پہنچتے تھے، یہودیوں کی عدالت میں پہنچ جاتے تھے، وہاں سے فیصلہ لینے کی کوشش کرتے تھے اپنے جھگڑوں میں. اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ میرے نبی آپ نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں نام اسلام کا لیتے ہیں، نام ایمان کا لیتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں کے لیے طاغوتی قوتوں کے پاس جا کے فیصلے لیتے ہیں، اپنے فیصلے ان سے کرواتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. ہر وہ عدالت جو اسلامی احکام کے خلاف فیصلے دے، اللہ کی نظر میں وہ طاغوتی عدالت ہے، بھلے کوئی بھی ہو. اس لیے عدالتوں کو اسلام کے نام پر بڑھنے والی مملکتوں کے اندر، مسلمان مملکتوں کے اندر عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلے کیا کر رہے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا وہ طاغوتی فیصلے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صاف فتویٰ لگا دیا ہے، کتاب و سنت کے مخالف کوئی بھی فیصلہ ہے وہ طاغوتی فیصلہ ہے، اور کتاب و سنت کے مخالف کوئی بھی عدالت ہے وہ طاغوتی عدالت ہے. ایک تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہاں جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، محض زبان سے ایمان لانا یا حقیقت میں بھی ایمان لے آنا لیکن قانون کسی دوسرے کے اختیار کرنا، یہ اسلام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نبی اس لیے نہیں آتا کہ لوگ نبی کے عقیدت مند ہو جائیں اور پھر الفاظ کے گلدستے نبی کی شان میں پیش کرتے چلے جائیں بس، اور جب جھگڑوں کی بات آئے، جب فیصلوں کی بات آئے تو نبی کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوتی عدالتوں میں پہنچ جائیں. یہ نبی اس لیے نہیں آتا. نبی آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی آتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن بالکل کام برعکس ہو چکا ہے. آج نبی سے عقیدتیں بہت ہیں، الفاظ کے گلدستے بھی بڑے بڑے پیش ہو رہے ہیں، لیکن وہی لوگ جو نبی کے عقیدت مند ہوتے ہیں اور محبت نبی کے بڑے بڑے دعوے رکھتے ہیں، جب فیصلوں کی بات آتی ہے تو طاغوتی حاکموں کے پاس پہنچ کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو اللہ نبی کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوتی عدالتوں میں جاتے ہیں کہ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ اتارا اس کی طرف آؤ بھائی. وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف آؤ بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ کترانے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، ان کے پاؤں اسلامی عدالت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. دیکھو پھر کیسی گزری ان پر جب ان پر مصیبت آئی ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس پہنچ گئے. یحلفون باللہ، قسمیں کھانے لگ گئے اللہ کی. ان اردنا الا احسانا و توفیقا. یا رسول اللہ، ہم جو دوسری عدالت میں گئے تھے نا، وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم فیصلہ کروائیں یا وہ آپ سے زیادہ اچھا فیصلہ ہمارے لیے کریں گے. ہم تو بس صرف میل ملاپ کے لیے گئے تھے کہ یہ بندوں میں ذرا جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا بس فوراً صلح صفائی ہو جائے، بس اس لیے گئے تھے، ورنہ فیصلے کی تو ہماری کوئی نیت نہیں تھی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے گلی کونے میں کہیں اچانک لڑائی ہو جائے
تو کوئی بھی سامنے آ جائے کوئی معتبر سا بندہ تو بندہ اسے فیصلہ کروا لے. اس آڑ میں انہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی. یا رسول اللہ ہم باقاعدہ کوئی بڑے فیصلے لینے کے لیے نہیں گئے تھے, یا ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ وہ آپ سے اچھا فیصلہ کریں گے. وہ تو بس ہم نے کہا بس یہ آپس میں لڑے ہیں نا تو فریقین کے اندر چلیں, چھوٹی موٹی صلح ہو جائے, میل ملاپ ہو جائے, بس ہمارا یہی مقصد تھا اور کچھ مقصد نہیں تھا. اور یہ انہوں نے کب کہا؟ جب یہ ان کا راز کھلا کہ وہ فیصلوں کے لیے طاغوتی قوتوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دورنگی کھول دی, ان کا دوغلا پن بے نقاب اور بے حجاب اور بے پردہ کر دیا. ایسے میں وہ بہانے کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں ان بہانوں کے جواب میں, اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں جو نفاق رکھتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تو اب کیا کریں بھائی؟ کیا منافقین کا سر قلم کر دیں فوراً؟ مدینے میں اللہ کے نبی موجود ہے, ٹھیک, لیکن دیکھو اصلاح کا کیا کام سپرد کیا جا رہا ہے. کہا میرے نبی یہ وہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ خوب جانتے ہیں, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, چشم پوشی اختیار کر لیں, تغافل برت لیں, درگزر سے کام لیں, ان کی جرم سے ابھی چشم پوشی کریں. کیا کمال کی مصلحت ہے. اسلام آہستہ آہستہ غلبہ پا رہا ہے. صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے. اب یہ بھی منافقین تھے اور ان کا جرم جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا تھا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ابھی ان سے تغافل برتیں, چشم پوشی کریں, لیکن صرف چشم پوشی کر کے نہ بیٹھیں. وَعِظْهُمْ, واعظ و نصیحت سے کام لیں. چشم پوشی بھی کر لیں, واعظ و نصیحت سے کام لیں. ان کو سمجھائیں کہ تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو, یہ زبان سے اسلام کی بات کرتے ہو اور فیصلے لینے کے لیے طاغوتی قوتوں کے پاس جاتے ہو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, بڑے کام کی بات کریں ان کے ساتھ, بلیغ بات کریں, بلاغت سے بھری بات کریں, بہترین بات ان کے سامنے رکھیں. یہ اصلاح کے 3 طریقے بتا دیے: چشم پوشی کرنا, واعظ و نصیحت کرنا, اور انتہائی بہترین کام کی بات کرنا. واعظ و نصیحت تو عام ہو گئی نا, صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسی بات کرے جو ان کے دل میں اتر جائے, یعنی مکمل طور پہ آپ ان کی خیرخواہی کے حوالے سے بات کریں ان کے ساتھ, تاکہ یہ خیرخواہ بنے, اسلام کے بدخواہ نہ بنے. تو حضرات محترم, ایسے مواقع آتے ہیں جہاں بہت دفعہ آپ کو چشم پوشی اختیار کرنی پڑتی ہے. حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ فوراً ان پر ہتھیار اٹھا لیں. وہاں آپ کو چشم پوشی اختیار کرنی پڑتی ہے, وہاں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے, وہاں مکمل طور پر ایسی بات کرنی پڑتی جو ان کے دل کو جا کے ٹھا کر کے لگے اور ان کو سمجھ آئے. یہ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو حکمت بتائی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کان کھول کے سن لو, ہم کسی رسول کو نہیں بیچتے مگر صرف اس لیے بیچتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ بس میٹھا میٹھا ایمان لے آئے اور جب اطاعت کا موقع آیا تو طاغوت کی اطاعت کرنی شروع کر دی. فرد کا مسئلہ ہو, ریاست کا مسئلہ ہو, گھرانے کا مسئلہ ہو, قیادت کا مسئلہ ہو, سیاست کا مسئلہ ہو, معاشرت کا مسئلہ ہو, معیشت کا مسئلہ ہو, ایمان لائے, اطاعت کسی اور کی. کہا نہ, ہم رسول بیچتے اس لیے کہ ان تمام کے تمام شعبوں میں زندگی کے, جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک, صرف اور صرف اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے. ہم رسول کو بیچتے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے, لیکن کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. رسول کی اپنی اطاعت بھی حقیقی مستقل اطاعت نہیں ہے, الا باذن اللہ. رسول کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی الا طاع باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. اللہ اجازت دیتے ہیں تو رسول کی اطاعت ہوتی ہے, اللہ اجازت نہ دیتے تو رسول کی بھی اطاعت کبھی بھی نہ ہوتی. اس آیت نے صاف بتا دیا اصل میں حقیقی اطاعت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. حقیقی مطاع صرف اور صرف اور صرف ایک اللہ ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے رسول وہ طریقہ بتاتا ہے, اس لیے رسول کی اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے.
کہ رسول کی اطاعت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، تو علماء کی اطاعت اور فقہا کی اطاعت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرواتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرواتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے نام نہاد علماء ہیں، اور یقیناً ہوتے ہیں، جو نام کتاب و سنت کے لیتے ہیں لیکن بدعات اور شرکیات ان کے اندر بھرے ہوئے، تو پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی۔ انہی علماء کی اطاعت ہوگی جن کی اطاعت سے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اور رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ تو کنفرم بات ہے نا، اس میں تو ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ڈاؤٹ کی گنجائش تو آگے آتی ہے، ہم جیسوں کی پر آتی ہے، علماء پر آتی ہے، فقہا پہ آتی ہے، وہ رسالت کی حد تک تو شکوک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو رسول کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، لیکن علماء کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، ان علماء کے پیچھے چلنا پڑے گا جن کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے ہی، اس میں تو دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ جو رسول کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوتی عدالتوں میں چلے گئے تھے اور اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، یہ لوگ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا دیکھتے، رحم کرنے والا دیکھتے، لیکن یہ نہیں آئے رسول کے پاس۔ یعنی راز کھل گیا کہ ان کو آنا چاہیے تھا فیصلوں کے لیے رسول کے پاس، اور یہ فیصلہ لے کے چلے گئے طاغوتی قوتوں کے پاس۔ راز تو کھل گیا، اب راز کھل گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے تو اپنے اوپر ظلم کر دیا، یہ رسول کے پاس حاضر ہوتے، کیونکہ انہوں نے اس طرح رسول کی بھی توہین کی کہ رسول موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ طاغوتی عدالت میں چلے گئے، تو یہ رسول کے پاس آتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے، اللہ کو یہ تواب اور رحیم ضرور دیکھتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرات محترم، اسی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ آگے خود اللہ بتا رہے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، لوگ ایمان نہیں لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، فیصلہ کن اتھارٹی آپ کو تسلیم نہ کریں اپنے معاملات میں، اپنے ان معاملات میں جس میں یہ جگڑتے ہیں، آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں، اس وقت تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر فیصلہ کن اتھارٹی مان کے جو آپ فیصلہ دے دیں، اس فیصلے پر یہ تنگی بھی محسوس نہ کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ہاں غیر اختیاری کوئی تنگی محسوس کرے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن عقلی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر غیر تنگی بھی محسوس نہ کریں اس فیصلے پر، اور مکمل طور پہ سرنڈر ہو جائیں، سر تسلیم خم ہو جائیں، پورا کا پورا تسلیم کر لیں۔ یہ ایمان کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی مان لیا جائے، پھر آپ جو فیصلہ دے دیں اس پر وہ تنگی بھی محسوس نہ کریں، پھر مکمل طور پر اطاعت ہو، یعنی سرنڈر، ایک کیفیت ہوتی ہے سرنڈر کی، وہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو تیرے پروردگار کی قسم یہ تب ہی مومن ہوں گے، ورنہ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ پچھلی آیات کا خلاصہ نکلا۔ پچھلی آیات کیا تھی کہ منافقین اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوتی عدالت میں اپنا فیصلہ لے کے چلے گئے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، معاملہ کیا کہتے ہیں بے نقاب ہو گیا، بے پردہ ہو گیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر جب ان کا راز فاش ہو چکا تھا، چاہیے یہ تھا یہ اپنی غلطی پر ان کو ندامت ہوتی، رسول کی عدالت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے معافی مانگتے، چونکہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے رسول کو بھی ہلکا سمجھا، نعوذ باللہ، تو یہ رسول سے بھی معافی مانگتے، پھر رسول ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا تو ان کو معاف کر دیا جاتا، کیونکہ اللہ تو تواب اور رحیم ہے۔ ٹھیک، تو سارا خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی رسول کو ہی اتھارٹی سمجھنا ہے اور کسی کو اتھارٹی نہیں سمجھنا۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ فیصلہ کن اتھارٹی رسول کو سمجھ لیا جائے مخلوق کے اندر،
پھر رسول کے فیصلے پر آمنا کہہ دیا جائے، اس پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو، اور پھر مکمل طور پر سرنڈر کی کیفیت ہو. یہ بس سارا خلاصہ ہے. لیکن افسوس ہم اس خلاصے کی طرف نہیں گئے جو قرآن نے خود بتا دیا. پورا واقعہ ذکر کر کے قرآن کریم نے اس کی کریم نکالی، فلا وربک لا یؤمنون کہہ کر اس کی کریم نکالی. لیکن افسوس صد افسوس ہم اس کریم کی طرف نہیں گئے، ہم اس خلاصے کی طرف نہیں گئے، ہم بدعات کی طرف چل پڑے. ہم نے کہا چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ رسول کے پاس آتے، اللہ سے معافی طلب کرتے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کرتا، تو ہم نے اس آیت کو اٹھا کے کہاں فٹ کر دیا کہ رسول فوت ہو چکے ہیں، آج بھی روزے رسول پہ جائیں اور رسول سے شفاعت کی درخواست کریں، رسول سے مدد کی درخواست کریں. جب ہم رسول سے وہاں روزے رسول پہ جا کے شفاعت کی درخواست کریں گے، رسول پہ اللہ سے شفاعت کی درخواست کریں گے. خدا کی قسم قرآن کریم کی تفسیر سے اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی ہماری بڑی شخصیت نے بھی لکھ دیا ہے تو غیر شعوری طور پر لکھ دیا ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. استشفاء نبی کے روزے پہ جا کر یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی صورت جائز نہیں ہے اس طرح کہ جا کے آپ نبی کے روزے پہ جا کر شفاعت طلب کریں. استمداد نبی سے وہاں روزے پہ رسول پہ جا کے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. زندگی کا واقعہ بھائی، یہ زندگی کا واقعہ ہے. منافقین اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوتی عدالت میں پہنچ گئے. قرآن ان کو کرٹیسائز کرتا ہے، رسول کی موجودگی میں تم اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوت کی عدالت میں پہنچ گئے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں تو ندامت ہونی چاہیے تھی، تمہیں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہونا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی اللہ سے بھی. تم نے چونکہ رسول کو بھی ہلکا سمجھ لیا، نعوذ باللہ، تم رسول سے بھی معافی مانگتے. یہ ایک زندگی کا واقعہ تھا، اور اس واقعے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں نکالا چونکہ رسول زندہ ہیں، فوت بھی ہو جائے تو تم رسول کے قبر پہ جا کے ان سے شفاعت طلب کرو اور ان سے کہو وہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریزلٹ نکالا اس پورے واقعے کا؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 60، اور آگے جا کے جو قرآن کریم ایک دو آیتوں کے بعد ہی 63 آیت میں 60 اور 61 آیت کا خود خلاصہ نکال رہا ہے، خود خلاصہ پیش کر رہا ہے کہ میرے نبی تیرے پروردگار کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ سمجھ لیں. تو یہ واقعہ تو آیا اس لیے تھا، منافقین کا راز فاش اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو فیصلہ کن اتھارٹی نہیں سمجھا تھا. قرآن نے ان پر شدید تنقید کی، پھر اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکالا کہ اہل ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو فیصلہ کن اتھارٹی سمجھیں، اور پھر اس فیصلہ کن اتھارٹی کی بارگاہ سے جو فیصلہ آئے اس پر وہ تنگی بھی محسوس نہ کریں. تنگی محسوس کیا نہ کریں، تیسرے نمبر پر اور بھی آگے چلے جائیں، مکمل طور پر سرنڈر ہو جائیں. ایک ہوتی ہے نا سرنڈر کی کیفیت، اگر آپ نے سرنڈر کی کیفیت سمجھنی ہو تو بنگال میں ہم نے جو انڈیا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے نا، بس اس کو سامنے رکھیں. سرنڈر کی کیفیت کس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہا، خود کو سبق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم نے گناہ اتنے کیے کہ ہم سرنڈر ہو گئے. اگر سرنڈر کی کیفیت کو سمجھنا ہونا تو پھر اس طرح سمجھے کہ بندہ سرنڈر ہوتا ہے تو اصل سرنڈر تو اللہ کے سامنے ہونا ہے. وہ تو دشمن قوتوں کے سامنے سرنڈر ہونا تھا. اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے سے بندہ گرتا نہیں ہے، اٹھتا ہے اوپر. تو یہ تو قرآن کریم نے واقعہ اس لیے بیان کیا تھا کہ منافقین نے فیصلہ کن اتھارٹی حضور کو دل سے نہیں سمجھا تھا، اور عملاً بھی انہوں نے اس کا چھپ چھپ کے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز بے نقاب کر دیا، ان پہ شدید تنقید کی. اور آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ تم فیصلہ کن اتھارٹی رسول کو سمجھو، اور فیصلہ کن اتھارٹی سے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو حرف آخر سمجھو، اس پر تمہارے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور مکمل سرنڈر کی کیفیت ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ نکالا، اور ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم نے اس کا خلاصہ کیا نکالا؟ ہم نہ اس کو آج کی عدالتوں پر فٹ کرتے ہیں، نہ آج کی ریاست اور سیاست اور قیادت اور معاشرہ اور گھرانے پر ہم اس آیت کو فٹ کرتے ہیں. ہم نے اس آیت کو فٹ بھی کی تو کہاں کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اس آیت کی تطبیق بھی کی تو کہاں کی کہ رسول اللہ فوت ہو جائیں، روزے رسول پہ چلے جائیں، وہاں جا کے ہم ان سے سفارش کی درخواست کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کر دیں اللہ کے پاس، اور دلیل میں ہم نے یہ آیت پڑھ دی. بھائی یہ زندگی کا واقعہ ہے.
اس زندگی کے واقعے کو لے کے آپ کہاں پہنچ گئے؟ اور زندگی کا واقعہ بھی یہ ہے، میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ آپ کا لوگوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں، زندگی کا واقعہ، اور زندگی کا واقعہ اس لیے بھی کہ آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی سمجھا نہیں گیا تھا۔ کہاں فیصلہ کن اتھارٹی کی بات اور کہاں سفارش کی بات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ منطبق کرنی تھی عدالتوں پر، منطبق کرنی تھی پنچایتوں پر، منطبق کرنی تھی اس آیت کو آج کے رسوم و رواج پر۔ پنچایتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں بہت سے اسلام کے خلاف، وہاں آپ نے اس کو منطبق کرنا تھا۔ آپ نے منطبق بھی کی تو کی، ماشاءاللہ کہاں کی کہ حضور فوت ہو گئے، آپ ان کی قبر پر حاضر ہو جائیں، وہاں جا کر حضور سے شفاعت کی درخواست کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم سلف اس تفسیر سے پاک ہیں۔ بعد والوں نے کسی نے تفسیر کی تو ہم اس تفسیر کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ تفسیر قرآن کریم پر ظلم عظیم ہے۔ جس کسی نے بھی یہ تفسیر ایجاد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معافی کا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رسول کی اطاعت آسان نہیں ہوتی، رسول کو فیصلہ کن اتھارٹی ماننا آسان نہیں ہوتا۔ آج 1400 سال بعد ورثے میں ہمیں باپ دادے کی جائیداد کی طرح اسلام ترکے میں ملا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ رسول کو فیصلہ کن اتھارٹی سمجھنا یہ سعادت کی بات ہے، یہ بزور بازو حاصل نہیں ہوتی یہ سعادت۔ اور اس سعادت پہ ملتا کیا ہے؟ آگے ترغیب بھی دی گئی ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، اسے نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ والصدیقین، انہیں صدیقین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ والشہداء، انہیں شہداء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ والصالحین، نیک بندوں کی رفاقت ہمرائی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل فرمائے کہ ہم اپنے نبی کو قولاً بھی عملاً بھی اتھارٹی سمجھ لیں اور آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں۔ اور آج کی اتھارٹی کیا ہے؟ ہمارے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے، میراث کا، جائیداد کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، کوئی بھی اختلاف، ہم کتاب و سنت کو اتھارٹی مان کے فیصلے کریں۔ اگر کہیں غیر اسلامی فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف نہ جائیں، بس۔ یہ منافقین کی روش ہے۔ جب وہ اسلامی عدالت میں فائدہ دیکھتے تھے تو اسلامی عدالت کی طرف دوڑ کے آتے تھے، جب وہ طاغوتی عدالت میں فائدہ دیکھتے تھے طاغوتی عدالت کی طرف دوڑ کے جاتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم آج ہماری یہی روش ہے مسلمانوں کی۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حق مجھے اسلامی عدالت سے ملے گا، تب ہم کہتے ہیں نہیں یار، نہیں، ان عدالتوں میں کیا جانا ہے، آج قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، آج مولانا کے پاس چلتے ہیں، آج ہم وہاں فیصلہ کراتے ہیں۔ وہی شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اسلامی عدالت میں جانے سے میرا نقصان ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ آج کی عدالتیں مفت میں بنی ہیں، چھوڑو قاضی صاحب کو، مولوی صاحب کو، صوفی صاحب کو، چلو آ جاؤ ہم جا کے عدالتوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ سرکار نے جو عدالتیں بنائی ہیں، جو منافقین کی روش تھی، آج نام نہاد مسلمانوں کی یہی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اس روش سے بچے گا اور فیصلہ کن اتھارٹی رسول کو سمجھے گا، کتاب و سنت کو سمجھے گا، قیامت کے دن اسے نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں اس رفاقت، یہ رفاقت اور معیت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور آگے ایک آیت ہے جس پر میں انشاءاللہ اختتام کرنے والا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اتنی بڑی ترغیب اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آخری 1-2 منٹ ضرور بات سنیے گا، ابھی افطاری میں وقت ہے، صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے جی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کیوں کہا گیا سمجھیے۔ یہاں سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کو ماننا، بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار میں رسول کو مان لوں تو میں نے انسان ہی کو مانا نا رسول، تو اس کی جو حاسدانہ قوت ہوتی ہے وہ رسول کو رسول ماننے سے روکتی ہے۔ خدا کو وہ مان لیتا ہے، رسول کو کئی دفعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے توحید کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جو خدا کے داعی کو ماننا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے داعی کو وہ اپنے جیسے انسان سمجھتا ہے. یار مجھ جیسا تو ایک انسان ہے نا، میری ہی برادری کا ہے، دیکھو نبی بن گیا. ابو جہل تو اسی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا نا. تو اللہ کو ماننا ایسے ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا. لیکن اس اللہ نے جس محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا تھا، بطور نبی وہ محمد کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ محمد بن عبداللہ کہتا تھا، محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تھا. دراصل داعی کو ماننا ایک انسان کو ماننا ہے. تو انسان کی حیثیت تسلیم کر رہی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول داعی ہوتا ہے، کہا داعی کو ماننا یہ داعی کا مسئلہ نہ سمجھو، یہ داعی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ داعی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. رسول کے معاملے کو رسول کا ذاتی معاملہ نہ سمجھو، یہ اللہ کا معاملہ ہے. جب تم اس کو اللہ کا معاملہ سمجھو گے پھر تم رسول کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے. بالکل یہی پیغام ہے حضرات محترم آج کے لیے. آج کے لیے بھی یہی پیغام ہے. لوگ علماء کی کانوں پہ بات نہیں دھرتے، فقہا کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے. چھوٹا موٹا کسی کا عہدہ ہوتا ہے تو وہ بات سن لیتا ہے، جب اسی کو ذرا بڑا عہدہ مل جائے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی نخوت، اس کا تکبر اسے بات قبول کرنے نہیں دیتا. تو اسے یہی سمجھائیے کہ قرآن نے یہی سمجھایا ہے، داعی چاہے رسول ہو، داعی چاہے 1400 سال بعد کا کوئی عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. یہ داعی کا معاملہ دراصل اللہ کا معاملہ ہے. جب یہ اللہ کا معاملہ ہوا تو پھر اس داعی کی بات پر لبیک کہنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے حضرات محترم آج کے علماء کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے. علماء کی باتوں کو علماء کا ذاتی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. علماء کی باتوں کو علماء کا ذاتی معاملہ نہ سمجھیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. جب آپ علماء کی باتوں کو اللہ کا معاملہ سمجھیں گے، علماء کے معاملات کو اللہ کا معاملہ سمجھیں گے کہ یار یہ جو عالم میرے سامنے بات کر رہا ہے یہ کوئی اپنا ذاتی فلسفہ بکھیر نہیں رہا، ہمارے سامنے اللہ کی بات رکھ رہا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو پھر اس عالم کی بات کو تسلیم کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. بڑے نقطے کی میں نے بات کی ہے، توجہ دیجیے گا، میں نے نہیں کی، اس نقطے کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کان کھول کے سن لے، یہ کوئی رسول کا معاملہ نہیں ہے، دراصل اللہ کا معاملہ ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی. آج جو علماء کی بات پہ چلتے ہیں، نیک علماء کی بات پہ چلتے ہیں، یہ علماء کے ذاتی معاملات نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. جو علماء کی بات کو تسلیم کرتا ہے دراصل وہ اللہ کے معاملات کو تسلیم کرتا ہے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اسی وقت میں 5:30 پہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تفسیر قرآن کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.